اگر کسی نے بغیر اجازت کے، سرپرستوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو وہ نکاح ہو جائے گا؟ عورت جو ہے اپنی ولی اولیاء کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر خود سے نکاح کر لیتی ہے تو اس کو جو ہے وہ باطل قرار دیا گیا ہے۔ کہ مہر کی جو مقدار ہوتی ہے تو اس کا شریعت کے اندر کیا معیار ہے؟ کم سے کم کتنی ہونی چاہیے اور آج کل کتنی رکھنی چاہیے؟ مناسب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی شرعی رہنمائی فرمائیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ شادی کرتا ہے اور مہر دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مقرر تو کر لیا یا مقرر ہی نہیں کیا، اس کا مہر دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اس کو زنا جیسا گناہ ملے گا۔ اے آئی کا زمانہ ہے، جدید دور ہے اور اے آئی ٹیکنالوجی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، تو اے آئی کے ذریعے آج جو بھی سوال کرو، فقہی سوال کرو، وہ فوراً جواب دے دیتا ہے اور حوالے جات ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ تو شرعی طور پہ، شرعی نقطہ نظر سے اس پر ہمیں کتنا اعتماد کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے؟ سرچ کر کے ہم نے مسئلے کا جواب حاصل کر لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا، یہ درست ہے؟ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عدین الہی۔ اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان گرامی مفتی طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کے متعلق ہے کہ نکاح میں یہ شرط ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، اور ایک فقہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ نکاح بغیر ولی کے اجازت کی نہیں ہوتا، تو اس کی کیا فقہی حیثیت ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ تھوڑا سا وضاحت فرمائیں۔ لیکن جو بالغ عورت ہوتی ہے اس کو شریعت نے اس بات کی ترغیب دی ہے اور بہت تاکید کی ہے کہ وہ اپنا نکاح جو ہے خود سے نہ کرے، بلکہ اسی طرح لڑکا اور عورت، لڑکا لڑکی، ان کو یہی تعلیم دی گئی ہے شریعت اسلامی میں کہ وہ اپنے گھر والوں کی سرپرستی میں، بڑوں کی سرپرستی میں نکاح کریں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر اس کی جو ہے برائی بیان کرنے کے لیے، یعنی جو عورت جو ہے اپنی ولی اولیاء کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر خود سے نکاح کر لیتی ہے تو اس کو جو ہے وہ باطل قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ نکاح منعقد بھی نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے اصل یہ ترغیب دی ہے کہ نکاح جو ہے وہ بڑوں کی سرپرستی میں ہونا چاہیے، بڑوں کی سرپرستی میں ہونا چاہیے، اور خود سے جو ہے نکاح کا قدم اٹھانا اور بڑوں کی مرضی کے بغیر اور ان کی مرضی کے خلاف نکاح کا قدم اٹھانا، یہ شرعاً ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے بغیر اجازت کے، سرپرستوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو وہ نکاح ہو جائے گا؟ اس کے اندر پھر یہ دیکھا جائے گا کہ لڑکی نے جس شخص سے نکاح کیا ہے وہ اس کا ہم کفو ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس کا ہم پلہ نہیں ہے اور کفو میں اس کے برابر نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے مفتہ بھی قول کے مطابق وہ نکاح جو ہے سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ اس کا ہم پلہ ہے، کفو میں جو ہے وہ اس کے برابر ہے، تو ایسی صورت میں نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا، اور وہ نکاح جو ہے صحیح ہو یعنی جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن وہ پھر بھی ایک غیر مناسب عمل ہوگا، اس کو شریعت پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، نہ اس کی تائید کرتی ہے، اور اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ اچھا، ایک سوال اس کے درمیان میں یہ ہے کہ ایسا کسی نے نکاح کیا، اس کے بعد ولی نے انکار کر دیا کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتا، تو اس میں کوئی فرق پڑے گا نکاح کے اندر؟ وہ اسی تفصیل کے مطابق ہے نا، دیکھا جائے گا کہ نکاح جو ہے وہ عورت نے جس سے نکاح کیا ہے وہ اس کا ہم پلہ ہے اور جو ہے کفو میں اس کے برابر ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے پھر وہ نکاح جو ہے منعقد ہو جائے گا،
اور اگر برابر نہیں ہے اور ہم کفو میں نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اولیاء جو ہیں بذریعہ عدالت جو ہے وہ علیحدگی کروا سکتے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ مہر کی جو مقدار ہوتی ہے تو اس کا شریعت کے اندر کیا معیار ہے؟ کم سے کم کتنی ہونی چاہیے اور آج کل کتنی رکھنی چاہیے؟ مناسب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی شرعی رہنمائی فرمائیں۔ 10 درہم سے کم جو ہے وہ مہر نہیں ہوتا، کم سے کم مہر کی مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہونی چاہیے۔ البتہ شریعت نے یہ بھی ترغیب دی ہے کہ مہر بہت زیادہ بھی نہ ہو، بہت زیادہ بھی نہ ہو، بلکہ اتنا ہو کہ آدمی جو ہے وہ اپنی استطاعت اور اپنی قوت کے مطابق جو ہے وہ آسانی سے اس کو ادا کر سکے۔ اور کیونکہ مہر یہ عورت کا حق ہے اور اس کے ادا کرنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ شادی کرتا ہے اور مہر دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مقرر تو کر لیا یا مقرر ہی نہیں کیا، اس کا مہر دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اس کو زنا جیسا گناہ ملے گا۔ جب وہ بیوی سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کو زنا جیسا گناہ ملے گا، یعنی اتنی زیادہ مہر کی ادائیگی کی تاکید ہے۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ مرد کی استطاعت کے مطابق ہو، البتہ 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔ اگر 10 درہم سے مثال کے طور پہ کم طے کر دیا تو بھی 10 درہم کے بقدر مہر دینا یہ ضروری ہے۔ باقی رہی بات 10 درہم کی رقم کیا ہوگی، تو کیونکہ چاندی کی رقم بدلتی رہتی ہے تو یہ رقم جو ہے وہ چاندی کی رقم معلوم کر کے آسانی سے پتہ کی جا سکتی ہے کہ 10 درہم کی جو ہے وہ آج کل کیا رقم بنتی ہے۔ تو 10 درہم سے کم کی مالیت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اس سے زیادہ کی شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے، اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ اتنا مہر ہو جو آدمی آسانی سے ادا کر سکے، اتنا زیادہ نہ ہو کہ آدمی نے مہر تو بہت لمبا چوڑا رکھ لیا، وہ ادا ہی نہیں کر سک پا رہا۔ پھر صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی عورت سے معاف کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے میانہ روی کے ساتھ مہر جو ہے مقرر کرنا چاہیے، نہ بالکل گرا ہوا مہر ہو اور نہ بہت زیادہ اعلیٰ ہو، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق ایسا مہر ہو جو آسانی کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ اچھا مفتی صاحب، اے آئی کا زمانہ ہے، جدید دور ہے اور اے آئی ٹیکنالوجی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، تو اے آئی کے ذریعے آج جو بھی سوال کرو، فقہی سوال کرو، وہ فوراً جواب دے دیتا ہے اور حوالے جات ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ تو شرعی طور پہ، شرعی نقطہ نظر سے اس پر ہمیں کتنا اعتماد کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے؟ سرچ کر کے ہم نے مسئلے کا جواب حاصل کر لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا، یہ درست ہے؟ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بالکل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اے آئی جو معلومات فراہم کرتا ہے وہ بالکل درست نہیں ہوتی، شرعی لحاظ سے ان میں بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں، کبھی وہ صحیح جواب بھی دیتا ہے۔ اس سے تو جو ہے مختلف جگہوں سے ایک چیز اٹھانی ہے، اب جیسی اس کو ملے گی وہ اس سے پیش کر دینی، اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، تو جیسی معلومات اس کے پاس ہوں گی، مہیا ہوں گی، ویسی وہ آگے پیش کر دے۔ اب عام آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں کر سکتا، تو اب اس نے اے آئی سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ معلوم کر لیا تو اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ اے آئی نے یہ بات اس کو صحیح بتائی ہے یا نہیں بتائی۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے بہت دفعہ وہ غلطی مبتلا ہوگا، بہت غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہوگا، تو اے آئی پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جو ہے کسی مستند عالم سے آدمی مسئلہ پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرے۔ بہت بہت جزاک اللہ، شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔